أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر دیتے ہو، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالی اس کو خوب جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور اللہ تعالی اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو کیا ہی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم انہیں پہنچا دو غریب فقیروں کو، تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالی تمہارے بعض گناہ تم سے مٹا دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہیں. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 270 اور آیت نمبر 271 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں. ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طرف سے کیے جانے والے اعمال کے متعلق ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو یا اللہ کی رضا کے خلاف کرو، ثواب کے کاموں میں کرو یا گناہ کے کاموں میں کرو، حلال طریقے سے کرو یا ناجائز طریقے سے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرو. نمبر 2، او نذرتم من نذر، تم جب بھی جس طرح کی بھی نظر نیاز دو، اللہ کے نام کی دو تب بھی، غیر اللہ کے نام کی دو تب بھی، جائز طریقے سے دو تب بھی، ناجائز طریقے سے دو تب بھی. فإن اللہ یعلم، تمہارے ایک ایک عمل کو مکمل طور پر اللہ جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں تو اس کی جزا بھی وہی خود دیں گے. اب انسان دنیا میں تو اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے بناوٹ کر کے، نیت کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل کے پیچھے غرض کیا ہے.
انسان کی نیت چونکہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، یہ دل کا وظیفہ ہے جو صرف اللہ کی نظر میں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو بندہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالی دلوں کا ایک ایک بھید نکال کے باہر رکھ دیں گے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ دلوں کی باریک سے باریک باتوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں اور ان سے آگاہ اور واقف ہیں۔ اس لیے فرمایا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ما انفقتم من نفقۃ، خرچ کرو تو بہرحال خرچ کرنے کے دستور پہ خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کے فلاحی کاموں کے لیے خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرو، اور اپنا مال ضائع نہ کرو، گناہ کے کاموں میں صرف نہ کرو، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اپنا مال ضائع نہ کرو، اس لیے کہ یہاں تم لگا کے چلے جاؤ گے اور تمہارے لیے یہ آخرت اور قبر کے اعتبار سے آگ بن جائے گا۔ فرمایا احتیاط برتو، اچھے اعمال کرو، اچھے طریقے سے اپنا مال صرف کرو تاکہ دن قیامت کے تمہیں اس کا اچھا بدلہ مل پائے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی کیا بعض احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، او نظرتم من نظر، تم جو نظر دو، نظر سے مراد بعض علماء نے نظر و نیاز لیا ہے اور بعض نے یہاں عہد و پیمان لیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کسی نے آ کر تم سے سوال کیا اور تم نے نقدہ نقد اس کو تھما دیا، اب یہ تو خرچ ہو گیا۔ اس کے لیے بھی فرمایا اپنے دل کی نیت کے معاملے میں محتاط رہنا، اور جب تم دینے لگو تو سامنے والے کو ستانا نہیں ہے، سامنے والے سے تم نے کوئی بدلے کا مطالبہ نہیں کرنا، بدلے کی نیت نہیں رکھنی ہے، کسی جزا کی نیت نہیں رکھنی ہے، حتیٰ کہ لفظ شکریہ کی بھی تمنا نہ رکھو اس سے، کیوں؟ جس کے لیے دے رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے، اور جس طریقے سے وہ نوازے گا کوئی نہیں نواز سکتا۔ اور آج اگر دنیا میں لفظ شکریہ کی طلب نہیں ہے تو کل دن قیامت کی اللہ تبارک و تعالی خود اس مومن بندے کا شکریہ ادا فرمائیں گے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جتنا کچھ دیکھ رہے ہو سامنے جنت ہے، حور و غلمان ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، خدام ہیں، یہ سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے گھر اور محلات، فرمایا سب کچھ کیا ہے؟ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تم نے جو اعمال کیے یہ اس کا بدلہ ہے۔ راضی ہو؟ میرے اللہ راضی ہیں۔ اللہ آخر میں فرمائیں گے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے ہمیں راضی رکھنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں ان مشقتوں پر ہم تمہارا شکریہ ادا کریں۔ کمال کی مشکورہ بمعنی قدردان، کہ ہم تمہاری کوششوں کے قدردان ہیں، ہمیں قدر ہے تمہاری مشقت کی، تمہاری محنت کی، تم نے جو کچھ ہمارے لیے دکھ اٹھائے، جو تکالیف اٹھائے، ہمارے نام کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں دکھ سہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا تو نقدہ نقد اس سے دے دیا، ما انفقتم من نفقۃ، فرمایا اس سے بھی میں اللہ جانتا ہوں، دل کی نیت کی اصلاح رکھو۔ او نظرتم من نظر، یا تم نظر دو، نظر دینا مطلب کیا ہے؟ تم ابھی نقد نہ دو، آئندہ دینے کا وعدہ کر دو۔ نظر بمانا وعدہ اور عہد ہے، جو آئندہ دینے کا تم عہد کر دو کہ بھائی بعد میں آنا میں تمہیں ضرور دوں گا، فلاں وقت آنا، فلاں تاریخ کو آنا، فلاں دن میں آنا تو میں تمہیں دے دوں گا جو تم نے مطالبہ کیا، یا میں اتنا کچھ تمہیں دے دوں گا، یہ تم نے وعدہ کیا، ورنہ اب تمہیں چاہیے کہ تم اس وعدہ کو وفا کرو۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ کے نام کے دینے کا وعدہ کر دیا، اللہ کے نام دینے کا جب تم نے وعدہ کر دیا اب اس کو تم پورا کرو۔ لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، میں اللہ کے سب کچھ علم میں، میں تو جانتا ہوں اسے، اور جب جانتا ہوں قابل جزا ہوں گے تو جزا دوں گا، قابل سزا ہوں گے تو
سزا دوں گا، سب کچھ میرے علم میں ہے اور جزا پر بھی قادر ہوں، سزا پر بھی قادر ہوں۔ لیکن آگے ایک لفظ بیان فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے اول تو مال اللہ نے دیا ہے تو مال پہ سانپ بن کر کے بیٹھ گئے اور دل میں بخل پال لیا اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں، کبھی خیال تک نہ آیا کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے میں اس کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ دے کر اس کو راضی تو کر لوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں دیا۔ یا یہ ہے کہ دینے کا وعدہ کر دیا تھا مگر پھر ٹال مٹول پہ اتر آیا تو اللہ کی نظر میں اس شخص پہ فتویٰ ظالم کا لگا۔ کیا فتویٰ لگا جی؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا ایسے ظالم جو میں اللہ کے نام کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے، میں اللہ تعالیٰ کے دیے کے معاملے میں بھی بخل کر رہے ہیں، فرمایا جب میں گرفت کروں گا اور پکڑوں گا مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تو کوئی طاقت اور زور کے بل بوتے پہ انہیں میری پکڑ سے چھڑا سکے گا اور نہ ہی کوئی سفارش کر کے ان کو میری پکڑ سے چھڑا سکے گا۔ اس لیے فرمایا بہتر یہ ہے کہ آج اس عارضی دنیا میں اس عارضی مال و دولت کو لگا کر دائمی زندگی بنا لو اور کبھی بھی ناراضگی میں نہ بدلنے والی اللہ کی رضا حاصل کرو، کبھی بھی ناراضگی میں نہ بدلنے والی اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، مولا کیسے کریں؟ فرمایا آؤ تمہیں طریقہ بتاتے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہاں نفلی صدقات مراد۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ و خیرات ظاہر کر کے لوگوں کو دکھا کر دو، دکھاوا نہیں دکھا کر، دکھاوا اور چیز ہے اور دکھانا، عرض کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو اللہ کے نام پر فنعما ہی، تو کیا ہی اچھی بات ہے، معنی کیا ہوگا؟ کیا ہی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے پوشیدہ دو، یعنی کسی کو دکھاؤ نہ، پوشیدہ دو، چھپا کر دو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیر تمہارے در پہ نہ آئیں، غریب تمہارے در پہ نہ آئیں، تم غریب کے دروازے پہ چل کر جا کے پہنچا کے آؤ، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ یہ تمہارے حق میں کتنی باتیں ہو گئی جی؟ دو۔ اگر تم اظہار کرتے ہوئے خرچ کرو تو فرمایا کیا ہی اچھی بات، اور اگر چھپا کر دو تو بہت ہی اچھی بات۔ باتیں بڑی عجیب ہیں، دونوں پہ سراہا ہے، سراہنے کا انداز الگ۔ یہاں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظاہر کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص والی ہے جو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا، لوگ سن رہے ہیں، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر، اور جو شخص مخفی چھپ کر پوشیدگی سے پردہ داری سے خرچ کر دیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص والی ہے جو خاموشی سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ دونوں میں فائدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے مسجد نبوی میں موجود تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے لگے، پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرات مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، دن کے نوافل میں اگر دن میں نوافل پڑھنے لگے ہیں تو آہستہ آواز میں قرآن پڑھنا یہ مسنون ہے، اور اگر رات کے نوافل پڑھنے لگے ہیں تو قرآن کی تلاوت قدر بلند آواز کے بہرحال اپنے کانوں کو اور قرب و جوار میں قریب قریب سنائی دے، بالکل شور نہیں مگر بالکل دل میں بھی نہیں، ہلکے دھیمے لہجے میں دھیمے آواز میں تلاوت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ آواز دائیں بائیں سنائی دے، یعنی اونچی اور نیچی آواز کی جو درمیانی کیفیت ہوگی میانہ روی سے تلاوت کی جائے گی۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر بھائی کچھ خیال کرو یار، اپنی نماز پڑھو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھیں، آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ اونچی آواز سے پڑھیں، آپ کیوں آہستہ پڑھتے ہیں؟ اب اونچی آواز سے پڑھیں۔ اب کیا ہوا، آپس میں قدر تکرار بڑھ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں جھگڑا کرتے رہیں، یہ مسئلہ ہے دین اور شریعت کا، کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ حل کروا لیں، آپ علیہ السلام جو حکم دیں گے بس ہم تو اسی پہ رک جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، چلیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں آہستہ پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ ریاکاری کے خوف سے، کہیں میں قرآن اونچی آواز سے پڑھوں اور میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے قرآن اچھا پڑھتا ہوں اور لوگ سن کے واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے ابو بکر تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میں جو ہے نا شیطان کے وسوسے کے خوف سے کہیں میرے دل میں ریاکاری کا بیج نہ ہو۔ اچھا عمر آپ کی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں؟ تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں اوقظ الوسنان اطرد الشیطان، یا رسول اللہ میری دو نیتیں ہیں۔ اوقظ الوسنان، ایک تو میری یہ نیت ہے کہ میں اونچی آواز سے پڑھوں گا تو جو سو رہے ہیں وہ میری آواز سن کر تہجد کے لیے جاگ جائیں گے، اوروں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں نماز تہجد۔ نمبر دو اطرد الشیطان، شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جب میں قرآن اونچی آواز سے پڑھوں گا شیطان میرے قریب ہی نہیں آئے گا، قرآن سن کے بھاگ جائے گا، وسوسہ کیسے ڈالے گا میرے دل میں؟ ابو بکر ایسے ہی ڈر رہے، لہٰذا یہ بھی اونچی پڑھیں۔ آپ نے فرمایا عمر نہ دال آپ کی گلے گی، ابو بکر نہ آپ کی گلے گی، بات دونوں کی نہیں چلے گی، بات چلے گی شریعت کی اور سنت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم تھوڑا آواز پست کر لو، ابو بکر تم تھوڑی آواز اونچی کر لو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میانہ روی۔ وابتغی بین ذلک سبیلا، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، نہ بہت اونچی آواز سے پڑھا جائے نہ بہت دھیمی آواز سے، وابتغی بین ذلک، میانہ روی سے پڑھا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اونچی آواز سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور نیچی آواز سے بھی، یہ دونوں قرآن کے آداب تو ہیں، لیکن تلاوت کے لیے الگ اور نماز کے لیے الگ حکم ہے۔ نماز کے لیے شریعت نے جو حکم دیا اس سے پس و پیش نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں مغرب کی نماز میں قرات بلند آواز سے ہے، کوئی کہے میں تو فتنے کے خوف سے، ریاکاری کے خوف سے آہستہ پڑھاؤں گا نماز، چلے گا بھائی؟ شریعت کا حکم ہے، اب اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں عصر کی نماز میں بلند قرات کروں گا تاکہ شیطان سن کے قریب ہی نہ آئے میرے، چلے گا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کے جو معاملات ہیں یہ شریعت نے واضح فرما دی ہے، نماز کے آداب اور طریقے، ان میں قرات کا طریقہ یہ واضح۔ عام حالات میں جو تلاوت ہے اونچی آواز سے کریں تو بھی چلے گا، آہستہ آواز سے کریں تو بھی، عام تلاوت کی بات ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر جیسے برکت کے لیے تلاوت، ثواب کے لیے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دکھا کر صدقہ دینے والا اس شخص جیسا ہے جس نے اونچی آواز سے قرات کی، اور پوشیدہ صدقہ اس شخص کی مانند ہے جس نے مخفی آواز میں قرات کی، آہستہ آواز میں قرات کی، ثواب تو دونوں کو ملے گا۔ لیکن یہ کیا بات ہے، اگر دکھا کر دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، چھپ کر دو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بات بڑی ہے جی حضرات، یہاں مسئلہ سمجھیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کچھ صدقات ہیں فرض، جیسے زکوٰۃ ہے، اور کچھ ہیں نافلہ، نفلی صدقے ہیں، ویسے ہی فی سبیل اللہ کچھ دیتے رہیں، ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جو واجب ہے جیسے زکوٰۃ وہ تو دکھا کر دیں، یعنی اس پر کچھ لوگ کم از کم دے کے انہیں پتہ چلے، کچھ لوگوں کے علم میں ہو ہاں بھائی یہ صاحب نصاب ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، بالکل ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، کیوں؟ یہ شرعی فریضہ ہے، کوئی ان کے متعلق بدگمان نہ ہو جائے کہ بھئی یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ اگر یہ چھپا کر دیں گے تو کیا ہوگا، ممکن ہے کہ کچھ لوگ مسلمان بدگمان ہو جائیں، اس لیے اس بدگمانی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اظہار کرنا۔ عام جو فرائض ہیں شرعی ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا اظہار لازم ہے، ان کا اظہار لازم ہے۔
کوئی شخص کہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میں مسجد میں نہیں پڑھتا، بس کیا ریاکاری کا مجھے خوف ہے، بھئی میں گھر کے میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے ریاکاری کا خوف ہے، کونے میں پڑھ لیتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، تمہیں مجمع میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی تاکہ تمہارے اوپر کوئی فریضہ کے ترک کا الزام نہ لگا جائے۔ یہ تو بے نمازی ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات جی؟ تو اس جاگ رہے نہیں سمجھ آئی بات؟ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو پڑھ لیتے ہیں، بھائی نماز الگ حکم ہے اور باجماعت مسجد میں الگ حکم ہے، الگ حکم ہے، یہ الگ سے ایک واجب ہے، تاکہ یہ ہے کہ ترک فرض کا الزام نہ آئے۔ ایسے ہی روزہ ہے تو روزہ رکھیں، فرض روزہ جو ہے نفلی کا بھلے اظہار نہ ہو، لیکن جو فرض روزہ ہے کم از کم یہ ہے کہ کسی نہ کسی زاویے سے اس کا اظہار ہو، کسی نہ کسی زاویے سے، لیکن دکھلاوا مقصود نہیں، تاکہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے متعلق ترک فرض کے شبوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حج فرض ہو گیا تھا لیکن ایسے چوری چوری نکلا، پتہ ہی کسی کو نہیں، لوگ سمجھ رہے تھے بھائی یہ سکھر گئے ہوئے ہیں اور یہ تو جناب حج کر کے واپس آتے ہیں، اچھا پھر پتہ ہی نہیں کسی کو کہ حج کر کے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے بھائی یہ بندہ صاحب نصاب بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حج اس پہ فرض ہے مگر اس نے حج نہیں کیا۔ آپ پھر لاکھ قسمیں کھاتے رہیں میں سکھر نہیں گیا تھا، میں تو سعودیہ گیا ہوا تھا، معاشرہ مانے گا بھائی؟ نہیں مانے گا۔ اس لیے فریضہ کی ادائیگی کے لیے کسی ضمن میں اظہار لازم ہے تاکہ شبہات سے بچے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں پھر یہ مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آپ اس کو بتائیں، زکوٰۃ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت کر لیں، سمجھ آ گئی ہے، لیکن کم از کم گھر کے لوگوں کو یا کوئی خاص قریبی بندہ ہے اس کو تو پتا ہو کہ ہاں بھائی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، سمجھ آ گئی؟ اس حد تک یہ ہے فرض اور واجب صدقات کے معاملے میں مسئلہ کہ ان کا اظہار ضروری ہے، لیکن جو نفلی صدقات ہیں ان کا اخفاء اور پوشیدگی زیادہ بہتر ہے۔ جو نفلی صدقہ ہے، نفل نمازیں ہیں، تہجد بھی ہے نفل نماز ہے، اس لیے حکم ہے نا کہ تہجد کے لیے اٹھیں تو بالکل دبے قدموں چلیں، آرام سے چلیں اور آوازیں پیدا نہ ہوں تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے اور تمہارے دل میں ریاکاری بھی نہ ہو۔ وہ ہمارے حضرت سنانے لگے کہ ایک باپ بیٹا جو ہے نا، وہ سنایا تھا کہ ایک باپ بیٹا جو ہے نا وہ تہجد پڑھ رہے تھے، تو بیٹے نے کہا ابا یہ دیکھیں یہ باقی تو سب سو رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تو ابا کہنے لگے بیٹا بہتر تھا اس سے کہ آپ بھی سوتے ہی رہتے، اس سے بہتر تھا کہ آپ بھی سوتے۔ کیوں سوتے رہتے؟ کہ بھئی آپ نے اس ایک جملے سے پتہ نہیں اپنا کتنا نقصان کر دیا۔ کیوں؟ یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت میں ترغیب ہے، اس میں سرزنش نہیں ہے، اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، ایسی نفلی صدقہ ہے، نفلی نماز ہے، نفل روزہ ہے، تو ان میں کیا ہے ترغیب تو دی جا سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ بھئی آپ اظہار کرتے پھریں، ہر ایک کو بتائیں بھئی میں نے آج ایام 20 کا روزہ رکھا ہوا ہے، بھئی میں نے آج یہ روزہ رکھا ہوا ہے، جمعرات کا رکھا ہے، پیر کا رکھا ہے، نفلی روزے ہیں تو ان کے اظہار کی ضرورت سمجھا کہ عمومی طور پہ شیطان کا حملہ اسی طرح ہوتا ہے یہاں اظہار سے۔ اچھا ایک تو یہاں خلاصہ اس بات کا یہ سمجھ لیں، اگر تم دکھا کر دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، چھپا کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب یہاں بات آ گئی ہے دونوں نفلی صدقات ہیں، پہلا جو ہے نا اگر دکھا کر دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، وہاں دکھا کر دینا اچھی بات ہے جہاں میرے دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی، بس سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں کیا ہے جی کسی ادارے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، کسی اجتماعی عمل کے لیے فنڈ کا اعلان ہوا نفلی طور پر، اور اس میں جو ہے نا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور کسی نے اٹھ کر کہا جی میں مثلا 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں جی اللہ کی رضا کے لیے، جی میرا قبول کریں، تاکہ یہ کیوں ظاہر کریں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، لیکن پہلے خیال کرے کہ کہیں میری نیت تو فطور میں نہیں آ جائے گی، نیت گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی میری، کہیں اس اظہار پر میں شیطان کا کہ حملے کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اگر نیت میں گڑبڑ نہیں ہے، ریاکاری پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا اظہار بہتر ہے، یہ بات یہاں بیان فرمائی۔ اوروں کو ترغیب دینا ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے، تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی اچھائی میں آگے بڑھیں گے، اور اگر چھپا کر دو یعنی مخفی طریقے سے دو تو یہ کیا ہے،
یہ تو تمہارے حق میں زیادہ ہی بہتر ہے، لیکن اس میں فرمایا اگر چھپا کر دو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، غریبوں کو گھر پہنچا کے دو. کس طرح بھائی؟ یہ مسئلہ ہے. پھر تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، ایسا نہیں کہ ان کو جناب وہ بیچارے دروازے پہ آئیں بار بار اور آپ کہیں جی کل لانا کل لانا کل لانا کل لانا. دینا کس کے لیے ہے؟ لیکن خیال کرنا یہاں پیشہ ور مراد نہیں ہے. اگر پیشہ ور 10 بار بھی آتے ہیں پھر بھی دینا جائز نہیں ہے. جو حقدار ہے، اور لازمی بات ہے یہ بات ذہن میں رکھیں، حقدار عموماً سوال نہیں کرتے. حقدار خوددار ہوتے ہیں، اور جو ہر در پہ ہر وقت سائل بنے ہوتے ہیں تو بہرحال لگتا ایسے ہے جیسے ضمیر مر چکا ہے. جتنا مانگ رہے ہیں اتنا ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں جتنا مانگا جائے. حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص ضرورت مند بھی ہو، جاگنا بھائی، جو شخص ضرورت مند بھی ہو اور اپنی ضرورت کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے اور اس پر صبر کرے. ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت کا اللہ کے بندوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا اور اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو 1 سال تک رزق حلال کے ذریعے روزی عطا فرمائے. 1 سال تک اس کو روزی ملتی رہے گی. کتنا قیمتی سودا ہے بھائی. صبر 1 دن کیا اور رزق کتنا پایا؟ 1، اور وہ بھی رزق حلال، اس میں حرام کی آمیزش نہیں. اللہ اکبر. یہاں اس کے ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. دن قیامت کے جب اللہ کے عرش کے سائے کے بنا کوئی سایہ نہ ہو، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور جسم برہنہ ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے اور برا حال ہوگا لوگوں کا. کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی رانوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوگا، کوئی چھاتی تک ڈوبا ہوگا اور کسی کا پسینہ سر سے بھی اوپر جا رہا ہوگا. گناہوں کے اعتبار سے یوں ہی پسینے میں لوگ جو ہے نا وہ غوطے کھا رہے ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے. لوگ ابھی حساب و کتاب کی الجھن میں الجھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان لگوا کر ان کا اکرام فرمائیں گے، اور وہ 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے. ان میں سے سب سے پہلا خوش نصیب عادل بادشاہ. کون؟ ہاں، منصف مزاج حکمران، منصف مزاج. اللہ کرے آج کل کہیں مل جائے. کرسی 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 کرسی، ہاں جی، آیت الکرسی نہیں، کرسی جی، کرسی ہے کرسی. اللہ تعالی بس اپنا خوف نصیب فرمائے. میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ حقیقت میں جو حکمران ہیں یہ ہمارے اعمال کی ظاہری تصویر ہے. حدیث میں اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسا سر پہ عملہ، جیسے اعمال ویسا سر پہ عملہ مسلط ہوگا. ہمارے اعمال جیسے ہیں، کیا یہ حضرت عمر فاروق جیسے حکمران کے دور کے قابل ہیں؟ تو پھر ہم سب سے پہلے تو بھائی اپنی اصلاح کریں. حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو کوسیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابی ہیں. اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک خرابی کی اپنے اندر اصلاح شروع کر دیں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، یہ اگر ہم نیت کر لیں روزانہ کی بنیاد پر میں نے ایک خرابی اپنے اندر سے دور کرنی ہے، چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ولایت کے منصب پہ پہنچا دیں. سمجھا گی؟ صرف یہ ہے کہ انسان شروع تو کرے نا بھائی، بھلے چھوٹے گناہ سے شروع کر دیں، کہیں سے شروع تو کریں، چھوٹے گناہ سے شروع کر دیں. مثال کے طور پر پہلے میں کیا کرتا تھا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا، بھئی اب تو میں سیدھے ہاتھ سے ہی کھایا کروں. یہ خرابی دور ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اچھا، پہلے میں الٹی کروٹ پہ جیسے آڑا ٹیڑھا لیٹ جاتا تھا، اب تو وہی میں اہتمام سے سنت کے مطابق سیدھی کروٹ پہ لیٹوں گا. دوسری خرابی دور ہو گئی. کیا یہ مشکل ہے دور کرنا؟ اچھا، میں جناب علی لباس پہننے میں احتیاط نہیں برتتا تھا، جیسے آیا میں نے بنیان قمیض گلے میں ڈال دی، اب تو بھائی پہلے میں سیدھے ہاتھ سے پہنوں گا، اتارتے ہوئے الٹے ہاتھ سے اتاروں گا.
ایسے ہی پاجامہ پہنتے ہوئے سیدھی طرف سے پہنوں گا، اتارتے ہوئے الٹی جانب سے اتارنا شروع کروں گا، پہنتے ہوئے جوتا سیدھا پہنوں گا، اتارتے ہوئے میں الٹے پاؤں سے آغاز کروں گا۔ اگر انسان اس کا اہتمام شروع کر دے تو بھائی کتنی خرابیاں دور ہوگا۔ ہو سکتا ہے اصلاح نہیں ہو سکتی کیا؟ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال سے اپنی اصلاح ہم شروع کریں، چھوٹے چھوٹے کرتے 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 بالآخر کیا ہوگا؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے کیل کانٹے ختم ہو گئے زندگی میں، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی رکاوٹیں یہ بھی ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ پھر بڑی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آخر میں کیا ہوگی؟ زندگی پاکیزہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو فرمایا دن قیامت کے اللہ کے عرش تلے، اللہ کے عرش کے سائے میں عادل حکمران جو منصف مزاج بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں حکمران ہے، حکمران خیال کرنا، علاقے کے لیے تھانے کا SHO بھی حکمران ہے، ایک UC ممبر بھی حکمران ہے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد منصب ہے نہیں ہے بھائی، منصب ہے اس کے پاس بھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طریقے سے کوئی بھی شعبہ ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے یہ اپنے شعبے کا حکمران ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم سب کے سب نگران ہو اور دن قیامت کے تمہاری نگرانی اور ذمہ داری کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی اپنی نگرانی اور ذمہ داری میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کریں، صحیح معنوں میں نگران ثابت کریں، اپنے اوقات اور دورانیہ، میری ڈیوٹی کا کتنا ہے اس کو پورا نبھائیں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ مجھے سیلری کتنے اوقات کی ملتی ہے ان کو پورا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ماسٹر صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے ہیڈ ماسٹر کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں اور سیلری گھر پہنچ رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ احتیاط نصیب فرمائے۔ تو پہلا کیا ہے جی؟ عادل بادشاہ۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو عین جوانی اور شباب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عاشق ہو گیا، اللہ کی عبادت سے جس کو محبت ہو گئی جوانی میں، نماز تکبیر اولیٰ سے، نماز با جماعت، اور اس طریقے سے آنکھ میں حیا پیدا ہو گیا، کردار پاکیزہ ہو گیا، اخلاق پاکیزہ ہو گیا، عادات اچھی ہوتی چلی گئیں۔ جوانی جو عین بگاڑ کا دور ہے، جوانی جو عین بگاڑ کا دور ہے، اس بگاڑ کے دور میں اگر کسی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور تھام لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن قیامت کے اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا اس کو۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ دو ایسے مسلمان، دو ایسے مومن، تیسرا وہ شخص، دو ایسے مومن کہ جو اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ کیا ان کا یعنی تعلق صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے بھائی؟ ہاں، آج ہمارے تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے تعلق رکھوں کام آئے گا، ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہم تعلقات کیوں رکھتے ہیں؟ کام آئے گا۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک چھوٹے دفتر سے لے کر بڑے دفتر تک جب تک تعلق نہ ہو تب تک کام بنتا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ تعلقات بھی مفادات کے رنگ میں ہم بناتے ہیں۔ مفادات ہیں تو تعلق ہے، مفادات جس سے نہیں ہے اس کے سلام کا جواب بھی ہو۔ تو دن قیامت کی اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا جن دو ایمان والوں نے ایک دوسرے سے تعلق رکھا کہ یہ چونکہ موحد مسلمان ہے اور اس کے ایمان کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، میرا اس کا دین کا رشتہ ہے، اور دین کے رشتے میرے بھائیوں انمٹ ہوا کرتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں لیکن ایمان کے رشتے کبھی کمزور بے لوث ہوتے ہیں نا، یہاں کوئی لالچ ہی نہیں ہوتا ہے، بے لوث رشتے ہوتے ہیں ایمان کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ جمع ہوئے اور اللہ کی محبت پر جدا ہوئے، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طریقہ سے فرمایا وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، بند کمرہ ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، دن ہے، اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ کی بڑائی کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا میں اللہ کو اس کے آنسو اتنا محبوب ہیں، دن قیامت کے خلوت میں اللہ کے لیے رونے والوں کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔
سمجھ آ گئی. اور عموماً رونا آتا ہی خلوت میں. کیوں بھائی؟ عموماً جس کو راتوں میں اٹھ کے رونا آ گیا ہے اس کو تکیے میں منہ دے کر رونے کی ضرورت. جی جی آج ہم حالات چاہتے ہیں ساری رات تکیے میں منہ ڈال کے عورت بھی روتی ہے مرد بھی روتا ہے. کیوں جی؟ حالات بدل جائیں گے. کبھی حالات نہیں بدلیں گے. یہی آنسو اگر مصلے پہ نکل گئے تو پھر حالات بدلنا یقینی ہے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ جو خلوت میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کر کے رو پڑا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ مقام نصیب فرمائیں گے. اور ایک ایسا شخص فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے, مسجد سے اس کا دل, مسجد میں اٹکا ہوا ہے دل اس کا, گویا کہ کہیں دل بندے کا اٹک جاتا ہے نا کہ جہاں بھی ہو کھچ وہاں کی ہوتی ہے. تو فرمایا اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, جہاں بھی ہو مسجد. یعنی ایک نماز پڑھی اگلی مسجد کے لیے, پھر کیا ہے اگلی نماز کے لیے پھر تیاری شروع ہے, مسجد جانا ہے, اذان کا وقت قریب ہے, وضو بنا لو, اذان کا وقت قریب ہے, مسجد جانا ہے. یعنی مسجد میں آنے سے لے کر جانے تک, جانے سے لے کر آنے تک اس کا دل کہاں اٹکا ہے؟ مسجد. اس خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ دن قیامت کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور چھٹا وہ خوش نصیب ہے فرمایا شابن, وہ نوجوان یا وہ مرد دعت ہو امراتن ذات منصب و جمال, کہ اس کو ایک کسی اعلیٰ قبیلے کی خاتون, ایسے کسی ہلکے قبیلے کی نہیں, اعلیٰ خاندان کی حسینہ جمیلہ خاتون نے کسی آدمی کو گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, نہیں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فرمایا سلام ہے اس کی اس قربانی کو. کیوں میرے بھائیو؟ مرد اگر کسی عورت کو گناہ کی دعوت دے تو اس میں اتنا زیادہ کشش نہیں ہے جتنا عورت کسی مرد کو گناہ کی دعوت دے تو اس میں جتنا کشش ہے وہاں بچ نکلنا بہت مشکل ہے. اس لیے فرمایا اگر کسی مرد کو کسی عالی خاندان کی خاتون نے, حسن و جمال کی پیکر خاتون ہے, اس نے گناہ کی دعوت دی, اس نے کہا نہیں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فرمایا اتنا کہنے کی دیر ہے, میں اللہ راضی ہو گیا اور دن قیامت کی اس کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں. وقتی طور پر تھوڑے سے جذبات کی قربانی دی ہے, نفس کو کچل دیا ہے, نفس پہ قدم رکھ کے اس کو کچل دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ساتواں وہ خوش نصیب فرمایا جو سیدھے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے اور الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. وہ آیت کے ضمن میں بات آ گئی, سمجھ آ گئی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے یعنی اتنا چھپا کے دیتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے. وہ نفلی صدقات ہیں, محض اللہ کی رضا کے لیے, دکھلاوا نہ ہو جائے, ڈرتا ہے دکھلاوا نہ ہو جائے, مخفی طریقے سے. بسا اوقات تو کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے میں دیتا ہی نہیں ہوں, کسی کو پکڑا دیا آپ وہاں دے دینا, اس مسجد میں دے دینا, اس مدرسے میں دے دینا, اس غریب کو پہنچا دینا, میرا نام نہ لینا. کیا اس میں اخلاص نہیں ہے؟ اور مسئلہ سمجھ لیجئے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک شخص نے صدقہ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور بیچ میں ایک روایت میں 1 کروڑ, ایک میں 7 کروڑ لوگوں کے ہاتھ سے گزر کر یہ صدقہ اگر مستحق تک پہنچا ہے تو جتنا اجر اس صدقہ دینے والے کو ملے گا, بیچ کے سارے لوگ جو سبب بنے ہیں اللہ ان سب کو اس کے برابر اجر عطا فرمائے. سمجھ آ گئی؟ دیکھا کمال اخلاص کی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور اللہ تمہارے بعض گناہ اس صدقے کی برکت سے مٹا دیں گے. حدیث میں آیا نا کہ جو پوشیدگی سے دیا ہوا صدقہ ہے یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے. اور صدقہ دینے کی, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت ایمان پر نصیب ہوتی ہے. یاد رکھنا, موت ایمان پر نصیب ہوتی ہے. انسان اپنا یہ عارضی مال, یہ دنیا کا کہ چند ٹکے دنیا کے جنہوں نے یہیں رہ جانا ہے, ساتھ نہیں جانا, اگر ان کو اللہ کے راستے میں دے دیا تو خاتمہ ایمان پر نصیب ہوتا. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات. حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین کو پانی پر رکھا, اور پانی پہ رکھا تو زمین ہچکولے کھانے لگی. قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ یہ بات آئی ہے, ہچکولے کھانے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے اس میں گاڑ دیا اور زمین تھم گئی. آپ دیکھیں نا زمین رکی ہوئی ہے, اس پر جتنا بھی آپ زور کا کام کریں زمین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور اگر ذرا سا زلزلہ آئے, تھوڑی سی جنبش آئے
تو کلیجے پھٹتے ہیں نہیں پھٹتے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے انسان باہر بھاگتا ہے، تجوری کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ذرا کسی جنبش ہوئی ہے، تجوری بھول گیا، باہر بھاگا ہے جان بچانے کے لیے، اربوں خربوں کے خزانے رکھیں، چھوڑ دے گا، باہر بھاگے گا، تجوری کو تالا لگانے کی فکر نہیں ہے، جان کی فکر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میرا رب کتنا مہربان ہے کہ اس نے زمین کو ہمیشہ کے لیے قابو کر دیا ہے۔ اگر یہ ہچکولے کھاتی رہتی، جیسے کشتی پانی پہ کھڑی ہوتی ہے ہچکولے کھاتی ہے، تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو قابو کیا تو فرشتے تعجب کرنے لگے پہاڑوں کی مضبوطی پر۔ یا اللہ، پہاڑ اتنے مضبوط بنائے آپ نے، یا اللہ پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پہاڑ سے زیادہ طاقتور میں نے لوہا بنایا ہے۔ کیا چیز؟ لوہا بنایا ہے۔ یا اللہ لوہا؟ فرمایا ہاں، جو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے لوہا۔ یا اللہ لوہے سے طاقتور؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کے پانی کر دیتی ہے، آگ اس سے بھی زیادہ طاقتور۔ یا اللہ آگ سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یا اللہ پانی سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا ہوا ہے جو اپنے دوش پہ بادلوں میں پانی کے ذخیرے لیے اڑتی ہے، پانی کو ساتھ ساتھ اڑاتی پھرتی ہے، ہوا اس سے بھی طاقتور ہے۔ یا اللہ ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا مومن کا پوشیدگی سے دیا ہوا صدقہ ہے، مومن کا پوشیدگی سے دیا ہوا صدقہ ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹال دیتا ہے۔ عموماً عذاب ہواؤں اور بادلوں کے ذریعے آیا کرتے تھے، تو اللہ کے غیظ و غضب کو ٹالنے والا کیا ہے؟ صدقہ ہے، جو پوشیدگی سے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا لیکن خیال کرنا، صدقہ دو تمہاری مرضی، کوئی عمل کرو تمہاری مرضی، تمہارے ایک ایک عمل پر واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے خوب خبردار ہیں۔ یعنی نسخہ بتا دیا گناہ سے کیسے بچ سکتے ہو۔ فرمایا یہ یقین پیدا کر لو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھ رہا، شبیر تو دیکھے، سمجھ آ گئی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں، ہاں کیا ہے جناب، بالکل سنبھل جاتے ہیں، ہماری حرکات و سکنات سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خوف ہے، اللہ اکبر، کاش ایمان والوں کے دل میں اتنا خوف اللہ کا بیٹھ جائے، اتنا خوف۔ ایک بند کمرے میں اگر آپ کے سر پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی آڑی ٹیڑھی حرکت ہوگی؟ بولتے نہیں ہم۔ اچھا اگر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور، علیم ہے، انہ بما تعملون خبیر، وہ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے۔ اس کا جب یقین آ جائے تو انسان گناہ کرے گا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے بچنے کا نسخہ بتا دیا کہ ہر وقت یہ استحضار پیدا کرو دل میں، میرا اللہ مجھ سے خبردار ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ صرف دیکھ نہیں رہا، وہ بر وقت پکڑنے پر بھی قادر، وہ ابھی کے ابھی سزا دے دے، وہ قادر۔ تو چنانچہ یہاں پر صدقات کے حوالے سے بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ترغیب کے اعتبار سے دینا ہے تو ظاہر کر کے دیں، بشرطے کہ دل قابو میں ہو، نیت میں بگاڑ نہ آ جائے، اور اگر اخفا کر کے دیں ریاکاری سے بچنے کے لیے، ریاکاری کے خوف سے کہ کہیں دل میں آ نہ جائے، تو پھر اگر پوشیدگی سے دیا جائے گا تو یہ تمہارے حق میں اس سے بھی زیادہ بہتر۔ اور جیسے حدیث میں آ گیا کہ اللہ دن قیامت کے ایسے خوش نصیب کو کیا کریں گے؟ اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو دن قیامت کے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں، اللہ تعالی ہماری تقصیرات سے آنکھوں سے درگزر فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔